بچوں کے حقوق ادا کرنا اور ان کی جائز باتوں کو پورا کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کے دل و دماغ کو مثبت فکر دیتی ہے، صحیح فکر دیتی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر حق بات قبول کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو جس چیز میں فائدہ نظر آتا ہے تو وہ اس کے مطالبے میں پیچھے نہیں ہٹتے، پھر وہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے حقوق کی مانگ کرتے ہیں۔ اور اگر بچوں کے حقوق ادا نہ کیے جائے، ان کی جائز باتوں کو بھی پورا نہ کیا جائے بچپن ہی سے، تو پھر ایسی صورت میں بچے آگے بڑھنے کے بجائے، ترقی کرنے کے بجائے پیچھے ہٹتے ہیں، پست ہمتی، کم ہمتی کا شکار ہوتے ہیں، احساس کمتری ان میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ بچے جو ہے ان کی فکر بھی محدود ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ بچے ڈرے ڈرے سہمے سہمے معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اور یہ پوری زندگی ان پر جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کا چوتھا اصول یہی ہے کہ بچوں کے حقوق ادا کرنا اور ان کی جائز باتوں کو پورا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ملتی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور بائیں جانب کچھ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے مخاطب ہو کے فرمایا، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ برتن ان بزرگوں کو دے دوں جو تم سے عمر میں بڑے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، میں آپ سے بچے ہوئے اپنے حصے پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، اور یہ حق میرا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو اس بچے کو دے دیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اسی سلسلے میں جنگ احد سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے چچا جاد بھائی کو جنگ کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اس کو جنگ کے لیے قبول فرمایا، حالانکہ اگر میں اس سے مقابلہ کروں تو وہ ہار جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مقابلہ کرایا، تو وہ لڑکا اپنے چچا جاد بھائی پر غالب آ گیا اور وہ کشتی جیت گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جنگ میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دی کہ تم بھی جنگ میں جا سکتے ہو۔ تو دیکھا آپ نے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے اور ان کے حقوق کو ادا کرتے تھے، اور بچے اگر حق پر ہے، صحیح بات بول رہے ہیں تو ان کی بات مانی بھی جاتی تھی۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ اپنی بڑائی جتائے بغیر ان کے سامنے ہم ان کے حقوق کو ادا کیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر پھر جو ہے کانفیڈنس پیدا ہوگا، خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور بچے جو ہے باہمت باحوصلہ بنیں گے۔ دوسری چیز کہ جو حضرات بچوں کے حقوق سے جو ہے پیچھے ہٹتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک حدیث ہے کہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ جامع کلمات سکھا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کرو، قرآن کے احکام پر عمل کرو، اور چوتھی بات جو فرمائی کہ حق بات قبول کرو، چاہے پھر وہ چھوٹا پیش کرے یا بڑا، اور جو ہے غلط بات کوئی پیش کرے تو اس کو رد کرو، اس کو نہ مانو، چاہے پھر وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگرچہ وہ تمہارا قریبی اور دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں جو ہے مصنف ابن عبد الرزاق کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سلمہ تم حدیث بیان کرو، ہم تمہاری امارت کو تسلیم کریں گے، ہم تمہاری تابعداری کریں گے، تم امیر ہو تو تم کو امیر بنایا جیسے ہے تو ہم تمہاری امارت کو مانیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کیا، فرمایا کہ جب سفر میں 3 آدمی ہو اور جو ان میں قاری ہو، یعنی شریعت کے احکام کو جاننے والا ہو، قرآن اچھا پڑھنے والا ہو، تو پھر یہی شخص امامت کرے گا، اگرچہ پھر وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اور پھر یہی ان کا امیر ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کم عمر امیر ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن، اور جسے اللہ کے نبی نے امیر بنایا وہ امیر ہی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو ہے بیان کی ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 مرتبہ حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی، لیکن ان کی مشغول ہونے کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں مل سکی اور وہ واپس چلے آئے۔ چنانچہ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم واپس کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس پر ثبوت پیش کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا، جو حدیث تم بیان کر رہے ہو مجھے ثبوت پیش کرو۔ تو وہ انصار کی جماعت میں گئے، انصار کی مجلس میں گئے اور کہا کہ اس حدیث پر کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک چھوٹا کم عمر لڑکا ہے، وہ تمہیں ثبوت پیش کر سکتا ہے، وہی جو ہے تم کو جو ہے تمہارے لیے دلیل بن سکتا ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حدیث بیان کی اور کہا کہ ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا تھا اور اسی طرح حکم دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین نے فرما رہے ہیں کہ جو ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے مجھے معلوم نہیں تھی اور میں اس سے جو ہے ناواقف تھا اور بازاروں کے معاملات نے مجھے اس سے غافل رکھا۔ تو غور کیجئے کہ امیر المومنین ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر بھی وہ ایک کم عمر بچے کی حق بات کی گواہی قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے چیزیں ہیں کہ بچوں کی حق بات کو ماننا، یہ جو ہے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین کا بھی معمول تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کی ہر طرح کی حق بات کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ امام حضرت مصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، راستے میں لا علمی میں ایک بچے کے اوپر ان کا پاؤں پڑ گیا۔ تو اس بچے نے کہا کہ اے بزرگ، کیا تمہیں کل قیامت میں قصاص یعنی بدلے سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ سن کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا امام حضرت مصر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کی جو ہے آپ کے دل پر اس بچے کی بات کا بہت اثر ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس نے مجھے تلقین کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ حسین بن فضل رحمۃ اللہ علیہ جو بچے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، خلیفہ وقت کے پاس گیا اور بہت سارے اہل علم بھی وہاں موجود تھے۔ تو چنانچہ میں بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ کیا یہ بچہ بات کرے گا ایسے مقام پر؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں بچہ ہوں تو کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام کے ہدہد سے چھوٹا تو نہیں ہوں اور آپ سلیمان علیہ السلام سے بڑے بھی نہیں ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اس ہدہد نے کہا تھا احطت بما لم تحط بی، کہ میں وہ معلومات لے کر آیا ہوں جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو بہت سارے ڈیلیگیشنز وفد ان کے پاس ملاقات کے لیے مبارکباد دینے کے لیے آئے، تو اس میں ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ تو وہ لڑکا سامنے آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اس وفد میں تم سے بڑی عمر والا کوئی موجود نہیں ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، اگر معاملہ بڑی عمر کا ہوتا تو پھر آپ کی جگہ بھی آپ سے بڑی عمر والا اس خلیفہ کے منصب پر بیٹھتا اور خلیفہ بنتا۔ اور کہا کہ امیر المومنین جو ہے انسان اس کے دو بڑے اعضاء زبان اور دل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے اور نصیحت کرو۔ تو بچے نے اور نصیحت کی یہاں تک کہ ان کو رلا دیا۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف اور یہ حدیثیں جو ہمارے آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، ان حدیثوں کی روشنی میں اور یہ اسلاف کا جو معمول ہے، اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ جو ہے چھوٹے بچوں کی بھی جو ہے حق بات کو قبول کر لیا کرتے تھے، سچے دل سے اس کو سنا کرتے تھے، بڑی انتہائی تواضع کے ساتھ جو ہے وہ باتوں کو سنا کرتے تھے، ان کی رائوں کو بھی جو ہے ان کی جو ہے آراء کو بھی سنتے تھے اور اس کو بھی قبول کرتے تھے، ان کے مشوروں کو قبول کرتے تھے، اور بچے ان کی اصلاح بھی کبھی کبھی کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اگر آپ بچے کو مہذب بنانا چاہتے ہیں، فرما بردار بنانا چاہتے ہیں اور بچے کو جو ہے ایسا بنانا چاہتے ہیں جو اپنے حق کو رکھ سکے اور باہمت باحوصلہ ہو، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے بچے کے جو ہے جائز حقوق کو پورا کرنے والے بنیں اور اس کی جائز باتوں کو جو ہے بروئے کار لانے والے بنیں اور اس کو پورا کرنے والے بنیں۔ جب اس طریقے سے آپ کریں گے تو بچے کے اندر ہمت پیدا ہوگی اور بچہ اپنے حقوق کو رکھنے والا ہوگا اور بچہ جو ہے کانفیڈنس جو ہے اس کے اندر پیدا ہوگا اور وہ با اعتماد اور خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہوگی۔